السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر نفرت کی، اللہ کی خاطر مال دیا اور اللہ کی خاطر مال روکا، تو بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ میرے بھائیو، آج کا ہمارا موضوع بڑا قابل غور ہے۔ میں آپ کی توجہ کچھ ایسی باتوں پر ڈالنا چاہتا ہوں جس پر عمل کر کے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، جو بھی انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کا اپنے روزمرہ کے مقام میں ان دو سے ضرور واسطہ پڑتا ہے، جس میں محبت اور نفرت شامل ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں قدرتی ہیں، یہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کا استعمال صحیح کیا جائے تو فائدہ ہوگا، اگر ان کو بغیر علم کے استعمال کیا جائے تو نقصان بھی ہوگا اور گناہ گار بھی ہوں گے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے جو کوئی تجارت یا کاروبار کرتے ہیں، ان کا واسطہ روزانہ نئے سے نئے بندے سے پڑتا ہے جس سے یہ اپنا لین دین کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا لین دین ایسے بندوں کے ساتھ ہو جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رکھتے ہوں اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہوں اور ایمان کے کاموں کو ترجیح دیتے ہوں، بے شک ان کے ساتھ منافع تھوڑا کم ہی کیوں نہ ہو۔ ایمانداری کی تجارت میں بچت ظاہری طور پر کم نظر آتی ہے، لیکن اصل میں اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ آپ اس طرح کے بھائیوں کے ساتھ زیادہ محبت کریں اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شامل ہے کہ یہ ہر بات میں ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ اور آپ خود ہی سوچئے کہ اس طرح کے کاروبار میں کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ دوسری مثال ان بھائیوں کے لیے ہے جو میرے بھائی طالب علم ہیں، اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے۔ وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو کس طرح شامل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے دوست اس طرح کے بنائیں جو ایمان کا پاس رکھتے ہوں، ایمان والے کام کرتے ہوں، نماز روزہ یعنی کہ فرضوں میں مضبوط ہوں، جس سے آپ کی صحبت مضبوط اور اچھی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے ساتھ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں بھی ثواب ہوگا، کیونکہ وہ آپ نے اس نیت سے اپنے دوست بنانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو پسند کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے ان استاذہ کرام سے زیادہ محبت رکھنی ہے جو آپ کو دنیا کے علوم کے ساتھ دین کا علم یعنی کہ آپ کو ایمان کے کاموں کی تلقین کرتے ہوں، آخرت کی توجہ دلاتے ہوں، کیونکہ جو ہمارے صحیح استاد ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بناتے ہیں۔ اس طرح کے استاد کے ساتھ آپ زیادہ محبت کریں گے، اس کی عزت اور احترام دل سے کریں گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تیسری مثال میری سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جس کی ضرورت ہر گھر میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے خون کے رشتوں سے لے کر ہر رشتہ دار تک اس طریقے سے محبت کرنی چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شامل ہو۔ آپ کا اگر بھائی یا بہن بھی ایمان میں کمزور ہے یا ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے تو اس کے ساتھ بھی اخلاق کی سلام دعا رکھیں، لیکن دل کا جھکاؤ اسی کے ساتھ زیادہ ہو جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہے۔ اور اپنے بہن بھائیوں کو حکمت اور پیار کے ساتھ سمجھائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں میں مضبوط ہو جائیں، لیکن ان کے ساتھ نفرت نہیں کرنی۔ اور ایسے ہی ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جو اولاد جوان ہو گئی ہے، ایمان کے کاموں میں کمزور ہے، اس کے ساتھ دلی محبت نہ رکھیں بلکہ ظاہری سلام دعا رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھی کریں۔ اور ایسے ہی جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر کوئی دور ہے یا پاس رہتا ہے، اس کی طرف آنا جانا زیادہ ہونا چاہیے جو ایمان کے مضبوط ہوں، چاہے وہ دور والے ہیں تو ان کے پاس بھی جائیں، بے شک مشقت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور اگر کوئی اس چیز میں مضبوط نہیں تو چاہے وہ ساتھ والے گھر میں ہی کیوں نہ رہتے ہوں، ان کے پاس بھی کم جائیں، بس اخلاق کی سلام دعا رکھیں۔ میرے بھائیو، جو حدیث شریف پڑھی ہے یہ سارا اسی کا ہی خلاصہ ہے، جس کے مفہوم میں یہ چیز واضح ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اسی کے لیے بغض رکھتے ہیں، اس میں ہمارے اہل و عیال عوام سب شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ چیز کوئی اتنی معمولی نہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیں۔ اس لیے میرا سب بھائیوں سے مشورہ ہے کہ جتنی مجھے سمجھ بوجھ تھی میں نے
میں نے اس کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، باقی آپ سب بھائی میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس چیز کو اپنانے کا بہتر طریقہ خود سے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ میرے ساتھ پکی اور سچی نیت کر لیں، ان باتوں پر عمل ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کے وسائل آسان کر دیں گے اور توفیق بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔